آپ نے کسی ٹی وی پہ کسی عورت کو کہا تھا کہ بھی تم جاہل ہو، اور 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں دین میں. تو سر اس کے پیچھے مجھے لگا کہ کوئی ہوتی نہیں، کوئی رول نہیں ہے. اچھا آج کل ہے، اتفاقاً ہے آج کل. نہیں اتفاق نہیں، بائی ڈیزائن کی گئی. ڈیزائن آج کل ایسے سر. اس کے پیچھے جو ایک مین فلسفیکل وہ تھی بات، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سر ایک نظام کو آپ صحیح مان کے اس کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوں، اور نظام وہی غلط ہے، اور اس کے لیے آپ اتنے ہٹ درم ہو جائیں گے، اس کی وکالت بھی کریں اور اس کے لیے لڑائیاں بھی کر رہے ہوں کہ ہم نے یہی نظام رکھنا ہے. تو یہ قرآن پاک نے اس کو جہالت کہا ہوا ہے. قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ایھا الجاہلون. کیوں کیا کہہ رہے تھے وہ کہ تم تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے رحمت اللہ عالمین سے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ ایک ایسے نظام کے نیچے آ جاؤ، کہ ایسے خدا کے آگے جھک جاؤ جو اللہ کا نہیں کوئی اور غیر اللہ کا ہے. تو ان سے کوئی اس سے یہ تو بس تمہیں صرف جاہل کہیں گے. ایھا الجاہلون، یہاں پہ کل ایھا الجاہلون کے ساتھ لگا ہوا ہے. پتہ نا عربی میں جس کو عربی آتی ہے اس کو پتہ ہے کیا کل افغیر اللہ تعمرونی اعبد. یہاں پہ جو کل لکھا ہوا ہے وہ ایھا الجاہلون کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر یہ اکٹھا پڑھ جاتا تو کل یا ایھا الجاہلون افغیر اللہ یہاں سے شروع نہیں تھی بات. ٹھیک ہے، تو ایھا الجاہلون اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم ایک تو غلط اوپر سے اس کو صحیح مانتے ہو، اور اس کے لیے اوپر تم اس کو دفاع کرتے ہو اس کے اوپر سے. یو بیکم این ایڈوکیٹ فار دیٹ. یہ ہے وہ معاملہ. دیکھ لیں ہر گھر میں ایک ہی کہانی. کوئی خاندانوں کے لیے خاندان میں ناک نہ کٹ جائے تو میں چاہے قرآن کے خلاف سب کچھ کرنا پڑ رہا ہو، پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے. خاندان میں ناک نہ کٹ جائے. جی ہاں، 1000 گھر، لاکھ میں سے 10,000 گھر ایسے پاکستان میں جہاں طلاق ہونی مست ہے اسلام میں. اگر اسلام نافذ ہو تو مست ہے کھلا جائے طلاق، مگر نہیں، ناک کٹ جائے گی. میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی. میرا تو باپ نے جنازے کے لیے تیاری کی ہوئی میری، اگر میں گھر سے یہاں سے نہ نکلی میرا باپ مر جائے گا. یا پھر اور 1000 گھر ایسے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں پہ ہر وہ قانون نافذ کر دیا گیا جو اللہ نے کہا تھا نہ کرنا. پرائیویسی تو ہے ہی نہیں گھروں میں، مگر یہ کھلے عام وہ بس معاملہ ایسے چلا رہے ہیں. اور یہ میں چھوٹے چھوٹے مثال بڑے بڑے بتاؤں آپ کو جہاں پوری طریقے سے سود اٹا ہوا ہے گھروں کے اندر. سیونگ اکاؤنٹ سے بندے پل رہے ہیں سارے کے سارے، اور نسلیں چل رہی ہیں ان کے اندر، اور سود کھا کھا کے پل گئے ہیں. مگر نہیں، یہ یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کو آپ ٹھیک مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر یہی آیت ہے قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد. تم مجھے بتاؤ گے کہ میں غیر اللہ پہ سجدہ کر لوں؟ ایسے تو نہیں ہوگا، نہیں رہو گے. یہ خالی عورت کی میں کیوں کہہ رہا تھا، جمعے کے خطبے میں ایک سورت پڑھتا ہے، سنتا ہے، ایک حدیث سنتا ہے، آدمی آ کے اپنی بڈی کو کہتا ہے اللہ نے یہ کہا ہے. وہ کہتی ہے پھر اللہ نے کہا ہوا تبھی تو عربی میں بھی سنا ہے. گھر ایسے چلائے ہوئے انہوں نے، ایسے پر پھیلائے ہوئے. چڑیا نے کس کے آگے؟ چڑیا نے چوزے کے آگے. اور چوزا چڑیا کو عقاب سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کے اپنے پارے نہیں کھلے ہوئے. وہ آدمی حدیث سناتا ہے اور عورت پہ اسلام نافذ ہو جاتا ہے. وہ والا جو کہ بھائی صاحب نے خود اپنے ورژن بنا لیا. یہ نہیں ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ، یہ ایسے ہی ہے. اسلام کو اہل حدیث کی بھلا ہو کہ آپ نے عورتوں کو مسجد میں بلایا ہوا ہے. اہل حدیث والوں کا بھلا ہو. آپ کی واحد مسجد ہے جو عورتوں کو کہتے ہیں وہ بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے نہیں بدلنا ہم نے. باقی میں تو عورتیں بین کر دی اور کہتے ہیں حضرت عمر نے منع کیا تھا. حضرت عمر مدینہ میں رہے، مدینہ میں شہید ہوئے. مدینہ والوں کو نہیں پتا، ادھر عورتیں مسجد جاتی. ادھر پاکستان میں ان کو پتا ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا، ان کو نہیں بتایا، ہمیں بتا دیا حضرت عمر نے. کبھی کچھ کامن سینس کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ حضرت عمر کی حدیث کو مدینے اور حضرت عمر کے شہر والوں نے نہیں اپلائی کی، آپ نے اپلائی کر دی. یہ ہے معاملہ جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یار کچھ بیسک عقل ہوتی ہے وہ کر لو. کوئی مکہ کی عورت مسجد جاتی جی جاتی ہے، مدینہ کی جاتی جی جاتی ہے. حضرت عمر کی حدیث ان کو بھی پتا ہے کہ کب اپلائی کرنی کب نہیں، مگر آپ لوگوں نے عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازش کی، عورتیں مسجد سے نکال دی بس. اور ہماری مائیں تھیں وہ، انہوں نے بچے پھر وہ آدھی حدیث سن کے فتوی مفتی آیا، آدھی مفتی جمعے کی نماز پڑھ کے آ گیا غلطی سے. اس نے آ کے پھر فتویٰ صاحب نے صادق کر دیا. اور کبھی مسجد نہیں گئی تھی، اس نے گئی ہوتی تو کہتی ہے مولوی صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، بھائی یہ کہا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا، تو آخری رکعت میں آیا، تو بتائے گا. وہ پھر ایسے ہوا ہے مسجد سے. جب کسی کو مسجد سے نکالا ہوگا تو اللہ اس کو دین سے نکال لے گا کہ بھائی تو گھر سے نکالا گیا ہے، تو کوئی مذاق ہے کہ تجھے کہیں اور سے مانا تھا. مسجد کے علاوہ کون سے درس کرایا اسلام میں؟ تو وہاں سے ہم نے عورت نکال دی ہوئی ہے. ساحل بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو جب آپ نے بات کی کمبائنڈ فیملی سسٹم کی، میرا خیال ہے یہ بہت مسئلہ خراب ہے. ضلالت ہے، یہ خباثت ہے. اس سے گندا گٹر میں نے نہیں کبھی دیکھا جس میں وہ والے فرائض کر دیے گئے ہیں جو اسلام نے نہیں کیے تھے، انہوں نے کر دیے. وہ والے نوافل کر دیے کہ جو فرض نہیں، جو کہ اللہ نے فرض کیے تھے انہوں نے کر دیا. کیا کرو تو کرو، نہیں تو نہ صحیح. عورت کا پردہ پامال، آدمی کی لیڈرشپ زیرو. اس کے دادا زندہ ہیں تو ابھی تک کاکا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ 30 سال کا چوزا ابو سے پوچھ کے بیٹھا، ابو سے پوچھ کے آتا ہے او بھائی تو شادی کیوں کی؟ تو نے ابو سے کرایا تھا، ابو کی دوسری عورت تھی، فائدہ ہو رہا تھا، تو نے کیوں کی شادی؟ ابو شادی کے قابل ہوتے ہیں، غلطی سے تو اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی. زیادہ تر جوائنٹ فیملی کے ابا حضور شادی کے قابل ہوتے. اب ان کے ابو جی فوت ہوئے تھے، دادا جی، اب گھر ان کو ملا تھا،
گھر پہلی دفعہ وہ پرووائڈر ہوئے تھے, اب ان کا کریئر میں ڈیسیژن میکر ہوئے تھے, اب ان کے رشتے کی باری تھی دوسرے, اور بیٹے کی شادی کرایا تھا جا کے, کیونکہ بیٹا 18-20-23 کا ہو گیا. زیادہ تر گھروں میں جب رشتہ لے کے آئے جوائنٹ فیملی ہو تو آپ اس کے ابا جی کا نقشہ نکالا کریں کہ انکل آپ بتائیں کہ اس کے بیٹے کو, اس کا بیٹا تو چڑھنے سے ہی باہر نہیں آیا, اس کو کیوں بیٹی دینی, یہ مسئلہ ہے. لڑکی کپڑے کیا پہنے گی, یہ اس کے بیٹے سین اس کی ساس سے سسر لیتے ہیں. سوچیں ذرا, ایک دور تھا کہ 18-19-20 سال کے لڑکے جنگ ہڑ کے آئے ہوتے تھے سر, امیر اور جرگوں کے منشی ہوتے تھے سر, جنگ لڑ کوئی بھی مجاہد لڑ لیتا ہے, ڈیسیژن میکر تھے, ہاں ڈیسیژن میکر تھے, وائز وزڈم ٹپکتا تھا ان کی باتوں سے. یہاں پہ 38 سال کا کاکا بیٹھا ہوتا ہے جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ناشتے میں کیا کھاؤں, امی نے 2 انڈے بنانے ہیں, آملیٹ بنانے, یہ ان کے یہ حالات ہیں, اور ان کے بچے پیدا ہو چکے آگے سے. امیجن کریں ان کے بچے پیدا ہو چکے, ان جیسے بونے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں. وہ آپ نے بات صحیح کی تھی کہ بزدل کے گھر بہادر نہیں پیدا ہو سکتا, بالکل, اور غلام کے گھر لیڈر نہیں پیدا ہو سکتا.